عمارت کتابوں سے بھری ہوئی تھی. اس نے کہا میرے پاس اس وقت اس اسٹور میں 25 لاکھ کتابیں ہیں. بیچنے والی دکان کوئی وہ لائبریری کی بات نہیں بتا رہا. میں نے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے. کتنی؟ سب کی آواز زیادہ نہیں. ایک کتاب چاہیے. اس کتاب میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اس میں موسموں کا بیان بھی ہو، سردی کا، گرمی کا، بہار کا، سبزیوں کا بیان بھی ہو، پھلوں کا بیان بھی ہو، جانوروں کا بیان بھی ہو، زمین کا بیان بھی ہو، سونے چاندی کا بیان. میں نے جب لسٹ گنانی شروع کی مجھے 3-4 منٹ لگے. میں نے کہا 100-150 چیزیں. اس نے کہا رک جاؤ، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. تمہیں اگر سبزی پر کتاب چاہیے میں تمہیں انگوروں کے بارے میں کتاب دے دوں گا. تمہیں اگر پھلوں کے بارے میں چاہیے، کسی لوہے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، ایک کتاب دوں گا. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا بیان ہوگا، پورا نہیں ہوگا. ہر چیز کی الگ الگ کتاب سب چیزوں کی نہیں ملے گی. میں نے کہا مجھے تو گوشت کا بیان بھی چاہیے، انسانوں کا بھی چاہیے، کھالوں کا بھی چاہیے، پہاڑوں کا بھی چاہیے، سمندر کا بھی چاہیے، دریا کا بھی چاہیے، مجھے ملکوں کا بھی چاہیے، جغرافیہ کا بھی چاہیے، ستاروں کا بیان بھی چاہیے. کہنے لگا ایسی کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا میرے پاس ہے. کہنے لگا ایک کتاب. میں نے کہا ہاں ایک کتاب. کون سی کتاب؟ میں نے کہا قرآن کریم. ایک کتاب ہے. کون سا بیان ہے جو اس میں نہیں ہے؟ تم لوگوں نے اس کو دیکھا پڑھا نہیں ہے. تم شاید سمجھتے ہو قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں. کون سی بات؟ کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی خشک، کوئی تر، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی ایسی چیز نہیں جس کا بیان نہ ہو اس میں. حضرت علی کے پاس ایک بندہ آ گیا. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک مشہور حدیث سنائی جاتی ہے ان کانا صحیحاً. اس کے معنی ہے اگر یہ حدیث صحیح ہے، یہ ان کانا صحیحاً. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. اصل حدیث یہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا. بہرحال ان الفاظ میں لوگ بہت سنتے ہیں. وہ جو شہر علم کے دروازہ کہلاتے ہیں. کیس بندہ لے آیا کہ ایک مکان میں 2 عورتوں نے بچہ جانا ہے. دائی ایک تھی مڈ وائف. اس زمانے میں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہوتے تھے، زچہ خانہ، بچہ خانہ. کہ جی اچانک پیسے بنانے کے لیے کہہ دیا کہ جی آپریشن ہوگا ورنہ بچہ مر جائے گا. اس زمانے میں یہ سارے نظام نہیں تھے. دائی ایک تھی، بچے دونوں کے ہوئے، ایک ہی مکان میں ہوئے. دائی بھول گئی کس کا لڑکا تھا، کس کی لڑکی تھی. 2 ہوئے، لڑکا لڑکی. وہ بھول گئی، شبہ پڑ گیا اس کو. اور جہاں شک آ جائے وہاں پھر آپ کو پتا ہے کیا حال ہوتا ہے. آپ کی بیوی کو آپ پر شک ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا حال ہوتا ہے. کیونکہ شک بیماری ایسی ہے. لیکن سنی کو اپنے عقیدے میں شک اونچی. سنی ہو جو شکی ہے وہ سنی نہیں، جو سنی ہے وہ شکی. سمجھ آ رہی ہے؟ شک پڑ گیا. آگے 100 مسئلے ہیں کہ جی رشتے ناتے، 10 قسم کے مسئلے پردے کے. کیا بنے گا؟ شک پڑ گیا. اس کا لڑکا تھا یا اس کی لڑکی تھی، اس کی لڑکی تھی یا اس کا لڑکا تھا. شک پڑ گیا. اس زمانے میں ڈی این اے بھی نہیں ہوتا تھا. تھوک ٹیسٹ کرو، پیشاب ٹیسٹ کرو، خون ٹیسٹ کرو، یہ ٹیسٹ کرو. بندہ ہی ٹیسٹ ہوتا رہے ساری عمر. یہ بھی انتظام نہیں تھا. کیا کیا جائے؟ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت علی کا اعلان ہے مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دوں گا. تو جب قرآن سے جواب مل جائے گا تو مومن پھر شک کی رہتا نہیں. اور پھر بتانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، 4تھے خلیفہ، بڑی شان والے.
تو میں آیا ہوں حضرت یہ مسئلہ حل کر دیجئے. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن سے دینی مسائل کی بات کی ہے, اب وہ لڑکا ہے یا لڑکی کس کی ہے, میں یہ تھوڑی جواب دینے کے لیے میں نے کہا قرآن سے کہ کوئی آ جائے گا جی پوچھے کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی, دینی بات پوچھو. نہیں, حضرت علی نے دیر نہیں لگائی, فرمایا 2 پیالے لے لو ایک جیسے, دونوں خواتین کو دو اور کہو اس میں دودھ ڈال دیں اپنا, ان دونوں کا دودھ ایک مقدار میں لو, دونوں کو وزن کرو, پیالے میں دودھ لے کے آؤ, دونوں کو وزن کرو, جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے, جس کا دودھ کم وزن والا ہے اس کی لڑکی ہے. یا رسول اللہ, توجہ توجہ. حضرت جی آپ نے یہ کون سی آیت سے مسئلہ نکالا کہ جس کا دودھ بھاری ہے دگنے وزن والا ہے اس کا لڑکا اور دوسرے کی لڑکی کیسے؟ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے, وہاں سے نکالا ہے یہ مسئلہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کو پورا مہینہ سنایا ہے شاہ صاحب نے, کیا کچھ نہیں سنایا ہوگا, کیا کچھ نہیں سنایا. ایک لطیفے کی بات بھی, مولانا گلتر صاحب بیٹھے ہوئے, لطیفے کی بات بھی سنا. کسی نے لکھا ہے صحیح ہے یا نہیں, بہرحال دروغ بر گردن راوی, یہودی آ گیا, اس کے 2-3 بال ادھر تھے 2-3 ادھر تھے, ایک آدھا ادھر تھا. اس نے کہا حضرت علی سے آپ منہ نیچے کرتے ہیں آپ کا سینہ بھر جاتا ہے, اتنی گھنی داڑھی ہے آپ, میرے 2 بال ادھر ہیں 2 ادھر ہیں, اس کا جواب قرآن سے دے. لطیفے سے مراد ہنسنے والی بات نہیں ہے, نازک بات. اس کا جواب یہ بھی کسی نے لکھا ہے واللہ اعلم. تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں داڑھیوں کا بیان دوں, نہیں, فوراً آیت پڑھی. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا, جو زمین پاک نہیں ہوتی وہ تھوڑا اگاتی ہے. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ, اور جو زمین پاک ہوتی ہے خوب اگاتی ہے. فرمایا یہ زمین پاک ہے, خوب اگی ہے, وہ پاک نہیں ہے اس لیے. یہ بھی ایک بات میں نے صرف جھلکیاں دکھائی ہیں, قرآن میں کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. اس قرآن سے اگر شاہ صاحب نے آپ کی دوستی کروائی ہے تو ان کو سلام کرو, اس قرآن سے پیار کرو. صحابہ سینے سے لگا کے کہتے تھے ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی. اس قرآن کے بارے میں بہت باتیں ہیں, آپ علماء سے سنتے رہیں گے, میں کوئی لمبی تقریر کرنے نہیں آیا, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت پر بھی ہم پورا عمل کر لینا ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جتنی آیتیں ہیں, جتنی سورتیں ہیں, کلمات ہیں, زیر زبر پیش, لوگوں نے تو اس کو بھی گن لیا اور شمار کر لیا, تقسیم بھی کر لیا. یہ بھی ہوئی قرآن کا اعجاز. ابھی آپ کو پروفیسر نور احمد شاہتاز صاحب بتا رہے تھے قرآن کو لوگوں نے کوشش کی ختم کر دے, انہوں نے کہا کہاں ختم کرو گے, یہ تو سینے میں محفوظ چھوٹا سا بچہ ہے, کیسے یاد کر لیتا ہے, ایک ایک زیر زبر پیش کے ساتھ اس کو یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے یا نہیں؟ سمیٹوں, یہ سب قرآن کے اعجاز ہیں اور قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی نہ ہوتا تو قرآن آتا, ہمیں ملتا, تو یہ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ. وہ عرب والے جو بڑے ناز کر کے اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, دوسروں کو اجمی کہتے تھے, گونگے وہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے, میرے نبی نے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا تو پھر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. فصیح کہتے ہیں صاف گفتگو کرنے والا,
وہ عرب والے جن کو اپنے لہجے پر، لفظوں پر، ادائی پر، ہاؤ ٹو پروناؤنس، کیسے بولنا، بڑا ناز تھا. نبی کے آگے ان کی زبان کھلتی، وہ عرب والوں کی نہیں کھلتی. یہ پتہ نہیں یہ 14ویں صدی میں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی. ابو جہل کو جرأت نہیں ہوئی وہ جملے کہنے کی جو ان کو ہو گئی، تو یہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہی ہے نا. نہیں سمجھ. دیکھو کیا فرمایا ان لوگوں کو حدیث میں، شاہ صاحب بیٹھے بخاری شریف میں حدیث ہے، ان کے لیے فرمایا قرن الشیطان، شیطان کا سینگ. کیا کہا؟ اونچی کہیے، توجہ. یہ جو سینگ والا جانور ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہوتی ہے؟ مہربانی. یہ سینگ والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سارا وجود پیچھے، سینگ. یہ سینگ والا جانور کہیں داخل ہوگا تو پہلے کیا چیز داخل ہوگی؟ یاد رہیں گی تینوں باتیں. سب سے زیادہ سخت چیز لڑتا، سینگوں سے داخل کیا ہوں گے؟ حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ شیطان کا. کس کو فرمایا ہے؟ ابن عبد الوہاب کو، جس کے ماننے والے وہابی نجدی کہلاتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری میں حدیث موجود ہے. ہناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان. میرے والد صاحب نے پورا شجرہ بنایا ہوا ہے، ذوالخیسرہ سے لے کے نجدی تک سارا اسی کی نسل میں سے تھا. سنیں ان کو حضور نے فرمایا شیطان کا. شیطان اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت ہے، کیونکہ ان کو حضور نے شیطان کا، اس نے کہا تھا میرا زور نہیں چلے گا تیرے مخلص بندوں پر. اللہ کے سامنے جب اس نے ٹائم مانگا، مہلت مانگی، تو کیا کہا؟ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور. یہ چلا رہے ہیں تو اس کے سخت ہیں یا نہیں؟ اس سے زیادہ، کیونکہ یہ شیطان کے سینگ. اور سینگ والا جانور جب لڑتا ہے، سینگوں سے لڑتا ہے، شیطان نے بھی ان کو آگے کیا ہوا، پیچھے سے اپنا زور لگاتا ہے. شیطان نے کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں. اور سینگ والا جانور جہاں کہیں داخل ہوتا ہے پہلے کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ یہ آج قرآن پڑھ کر بھی نبی کی شان نہیں مانتے. وہ قرآن جو نبی کی شان میں اترا، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، سارا قرآن میرے نبی کی نعت ہے. مگر ان کو سمجھ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر تو قرآن ہے، سینے میں نبی کا فیضان. جب تک نبی سے نور مانگا نہ جائے، یہ نور مانتے نہیں تو مانگیں گے کہاں سے؟ مانگا جائے تو نور آتا. انہوں نے مانا نہیں تو مانگا بھی. اور ہم چولیاں پھیلا کے کیا کہتے ہیں؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں نے پہلا شعر بھی مکمل نہیں کیا، دوسرا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو نور مانتے ہیں، مان کر مانگتے ہیں، ملتا ہے وہ نور دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ سید ہے، اصلی نقلی نہیں. کیونکہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں. سید ایک خاندانی، ایک جاپانی. سمجھ آ گئی؟ یہ خاندانی سید ہے. اور ہمارا عقیدہ آقا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا
افغرانا نور کا، تو اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے، ان کو مسلک پر پختہ رکھے، حاسدوں سے بچائے، اور ہم سب کو اللہ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون سا شعر ضروری ہے؟ جزاک اللہ۔ وہ شعر تو میں نے پہلے پڑھا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، وہ کہہ رہے ہیں مکمل نہیں کیا، اس کے لیے پھر کسی وقت بلا لینا۔ حاضرین اکرامی قدر، علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ جس طریقے سے درس شریف دیا گیا تھوڑی سی اس کی جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ علماء اکرام دیکھیں، اور حضور قبلہ و کعبہ ولی الاولیاء اولیاء اور مشائخ اکرام، خصوصاً میرے دادا مرشد سرکار تشریف فرما ہے، میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے، تاکہ ان کی نظر کرم پڑ جائے گی اور شاید اس پاک بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے۔ سورہ الکوثر تعارف ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، میں تو اس کو قرآن مجید کی سپاہی اور سب سے بڑی عظیم و شان بابرکت سورت کہتا ہوں کہ یہ وہ سورت ہے جس نے مکہ کے سارے کافروں کو چیلنج کیا تھا، کعبے پہ لکھ کے لگائی تھی، آؤ مقابلہ کرو، اس سورت جیسی کوئی سورت بناؤ۔ وہ 6 مہینے تک مقابلہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ یوں کہنے لگا۔ تو یہ عظیم شان سورت، اور اس سورت کا مقصد بھی یہی ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا، بس آپ نماز پڑھو، قربانی دو، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، تو ابو لہب نے غالباً کہا تھا بطر محمد، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد بے اولاد ہو گیا، اب محمد کی نبوت آگے چلے گئی نہیں، کو محمد کے بچے ہی سارے فوت ہو گئے، لڑکے فوت ہو گئے، پیچھے لڑکیاں ہی ہیں، تو لڑکیوں سے تو خاندان نہیں چلتے نا، خاندان تو لڑکوں سے چلتے ہیں۔ یہ خناس کافر کے دماغ میں تھا، ابو لہب کے دماغ میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ شخص کے ذہن میں یہ ہونا کہ خاندان صرف لڑکی سے نہیں چلتا، لڑکے سے ہی چلتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جس سے چاہے خاندان کو چلائے، لڑکی سے چاہے یا لڑکے سے چاہے۔ اس نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا کہ میرے محبوب کی جو اولاد ہے وہ فاطمۃ الزہرا سے چلے گی۔ الحمدللہ آج دیکھیں کائنات کے اندر سادات اکرام کے پھول پھل اگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ الکوثر تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ الکوثر تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ سورت جب اتری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک دادی جان لگتی ہیں، انہوں نے حلوہ پکایا خوشی میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجنا چاہ رہی تھی کہ حضور آ گئے، تو انہوں نے کہا او میرے پیارے محمد مبارک ہو مبارک ہو، مجھے پتہ چلا آپ پر سورت کوثر نازل ہوئی۔ فرمایا جی دادی جی مجھ پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ فرمایا اچھا، میں نے اس خوشی میں آپ کے لیے حلوہ بنایا، ٹھہرو پہلے میں آپ کو چارپائی صاف کر دوں۔ ایک بہترین سی مسند بچھائی اور حضور کو اس پہ بٹھایا اور حلوہ تیار کر کے رکھا، سورہ کوثر کی خوشی میں حلوہ کھلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا۔ ارے بھائی ایک سورت نازل ہوئی، اس سورت کی خوشی حضور نے منائی، اور جس سورت پر 114 سورتیں نازل ہوئی ہیں، الحمدللہ جو عشق والے لوگ ہیں وہ بھی اس سورت کا میلاد مناتے ہیں، اس سورت کی خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی ایک حکمت اور توجیہ، گلشن ارشد القادری کتاب ہے، حضرت
قبلہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انڈیا والے، انہوں نے اس کی تفسیر اپنی اس کتاب میں چند مقالہ جات اس میں لکھی، مجھے وہ تفسیر بہت پسند آئی، میں وہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو دراصل واقعہ تو آپ کو شان نزول بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جب چلے گئے دنیا سے تو اس وقت کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام اب بے اولاد ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو اس اعتراض پہ تکلیف ہوئی، جب حضور کو تکلیف ہوئی تو حضور علیہ السلام کو غم ہوا، تو اس غم میں اللہ پاک نے حضور کا غم دور کرنے کے لیے یہ سورت سورہ کوثر نازل کی۔ اب اس فرمایا انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جنت کے اندر چوتھی جنت میں ایک دریا ہے، اس کا نام ہے کوثر، وہ اوپر کی 4 جنتوں کو بھی پانی دیتی ہے اور نیچے کی 4 جنتوں میں بھی وہ پانی اس کا آتا ہے، یعنی پوری جنت میں اس کا پانی جاتا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، مطلب اوپر کی 4 جنتیں بھی آپ کی ہو گئیں، نیچے بھی 4 جنتیں آپ کی ہو گئی، اس جنت کا مالک بنا دیا آپ کو۔ تو اب اس میں تسلی کیا ہے؟ یہ سورت تو نازل ہوئی تھی تسلی کے لیے نا، کہ حضور کا صاحبزادہ فوت ہوا ہے تو اب تک صاحبزادے کی وصال پر تسلی کے لیے سورت نازل ہوئی۔ تو اب حضور کو کہا جائے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، اس میں تسلی کیا ہے؟ تسلی کا لفظ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ تسلی یہ ہے کہ محبوب یہ تیرا جو بیٹا ہے صاحبزادہ ہے، پہلے مکے میں رہ رہا تھا، تو یہ جگہ بھی تیری ہے، زمین بھی تیری ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اب اس کو یہاں سے اٹھا کر ہم نے جنت میں بھیج دیا، اور جنت بھی اب تجھے دے دی۔ تو اب تو صدمے والی بات نہیں نا، تیرے ایک گھر سے اٹھ کر بچہ تیرے دوسرے گھر میں چلا گیا ہے، سبحان اللہ جی، تیرے ایک ہی، یہ بھی تیرا گھر ہوا، اب ہم نے وہ جنت ہی تجھے دے دی، اب وہ جنت میں جہاں بھی جائے تو سمجھ وہ تیری ہی گھر میں گیا ہے۔ تو اپنے ہی گھر میں ایک بندے کے 2 گھر ہوں، اس کا بچہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلا جائے تو کیا گھر والے کو صدمہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل کر کے حضور کا صدمہ یوں دور کر دیا کہ محبوب وہ یہاں سے اٹھ کر جنت میں گیا ہے، تو جنتی میں نے تجھے دے دی ہے، جنت کا تجھے مالک بنا دیا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ یہ دنیا تو تیری ہے ہی ہے، جنت بھی تیری ہے محبوب، تو تیرے ہی ایک گھر میں ہے، یہاں سے اٹھ کر وہاں پر گیا ہے، صدمہ کس کام کا؟ سبحان اللہ، حضور کا دل خوش ہو گیا۔ اس کی ایک تفسیر اور مجھے بہت اچھی لگی جو حضرت قاضی ایاز نے بھی کی ہے اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی کی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے تفسیر، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کوثر دراصل نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ کہا کہ محبوب تیرا ایک بیٹا اگر ابراہیم چلا گیا تو کیا ہوا؟ قاسم چلا گیا تو کیا ہوا؟ محبوب میں نے تجھے جو بیٹی دی ہے، انا آتیناک الکوثر، یہ کوثر بی بی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ ایسی بچی ہے کہ اس کے بطن اقدس سے میں 2 پھول کھلاؤں گا، ان پھولوں سے گلشن بھر دوں گا تیری اولاد کا کائنات کے اندر۔ انا آتیناک الکوثر، ہم نے کوثر عطا کی فاطمہ الزہرا کی صورت میں، اور وہ حسن و حسین جیسے 2 پھول عطا کرے گی، اور پھر اس پھول میں سے پھر دیکھ میں کتنی شاخیں، کتنے پھول نکالتا ہوں۔ اب کوئی کاظمی سید ہے، کوئی زیدی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، کوئی حسنی سید ہے، اب کوئی باقری ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی نقوی ہے، کوئی تقوی ہے، کوئی گیلانی ہے، اور کوئی بغدادی ہے، کوئی ترمذی ہے۔ ارے سادات کرام اتنے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ اتنے سید کیسے پھیل گئے؟ فرمایا پیچھے وہ قوت ہے، انا آتیناک الکوثر، پھیلانے والا اللہ، پھیلانے والا اللہ۔ تو اس واسطے کہتے ہیں سیدوں کو نہ چھیڑو، سید پھیلتے ہی رہتے ہیں، سید پھیلتے ہی رہتے ہیں، اور یزید مٹتے ہی رہتے ہیں، یزید مٹتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں مٹا دیا، سب کچھ مٹا دیا، وہ سمجھتا رہا کہ ابھی میں نے سب کچھ مٹا دیا، لیکن ایک تنہا زین العابدین اور ایک امام باقر علیہ السلام، آج دیکھو کائنات کے اندر کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ دکھاؤ کہیں یزید ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، پڑھیے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان، وہ عظیم شان ہستی ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور دن میں ہم نے ایئرپورٹ پر آپ کا استقبال کیا تھا، آپ نے کچھ آرام کیا؟ تو فرمانے لگے آرام، اور قبلہ خطیب ملت فرمانے لگے آرام حرام ہے، اور ویسے حضور قبلہ دادا مرشد سرکار تشریف فرمائے۔ ایک مرتبہ غزالی زمان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنا تھکتے ہیں، آپ نے آرام کب کرنا ہے؟ فرمایا ہم پیر فقیر لوگ اپنے مزاروں میں ہی جا کے آرام کیا کرتے ہیں، دنیا میں ہمیں کون آرام کرنے دیتا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ میں جب اپنے دادا مرشد سرکار کی طرف دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ کی گوناگون مصروفیات ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے الحمدللہ فیوزات کو، اپنے مشائخ کے فیوزات کو جاری کیا ہوا ہے، آپ یقین جانیے کہ ہم ان کے معمولات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ الحمدللہ ان قریب حضور قبلہ پیر و مرشد سرکار کی زیر قیادت، ثانی سرکار کی زیر قیادت ایک قافلہ عمرہ شریف کے حوالے سے مدینہ شریف روانہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فنا فی الرسول، عاشق رسول، الحاج حضور قبلہ عقابہ سرکار ثانی سرکار کے معیت میں اور آپ کی ہمراہی میں وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، تو وہ اپنے نام ہمارے ناظم صاحب کے پاس جو ہے نا وہ جمع فرما دیں، ان سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ ناظم صاحب ان کو باقی تفصیلات بتائیں گے 10 مئی سے پہلے انشاءاللہ العزیز۔ حاضرین و ناظرین، ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، ہمیں پتہ چلا کہ بہت زیادہ تعداد میں خواتین بھی رونق افروز ہیں اور نہایت ادب کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ملک پاکستان کے وہ عظیم شان ہستی اور وہ عظیم شان خانوادہ کہ فیصل آباد کی سرزمین کو جب جلائی پور کہا جاتا تھا، اور اس میں کسی طرف بھی کہیں بھی بہار نظر نہیں آتی تھی، ہر سو خزاں ہی خزاں تھی، ہر سو کانٹے ہی کانٹے تھے، گستاخیوں کے، بے ادبیوں کے، بے ادبوں کے اور گستاخوں کے۔ ایسے ماحول میں اللہ کریم کی رحمت کو جوش آیا، اور رب کریم نے وہاں پر حضور قبلہ عقابہ محدث اعظم پاکستان سردار نصاب لیل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجود مسعود کو وہاں پر بھیجا۔ آپ وہاں پر تشریف کیا لائے کہ سارے پاکستان پر ابر کرم چھا گیا، سارے علاقوں پر ابر کرم چھا گیا۔ آج اگر اویسیوں کے پاس کوئی فیض ہے تو وہ محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے، سعیدیوں کے پاس کوئی فیض ہے محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے، اور اگر اتاریوں کے پاس فیض ہے تو محدث اعظم کا فیض ہے، ترابیوں کے پاس فیض ہے محدث اعظم کا فیض ہے، نورانیوں کے پاس فیض ہے محدث اعظم کا فیض ہے، نیازیوں کے پاس فیض ہے محدث اعظم کا فیض ہے۔ وہ محدث اعظم پاکستان لائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی نشانی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ دورہ تفسیر قرآن کے اندر وہ تشریف لائے جناب۔ ہم تمام انتظامیہ کی جانب سے، جامعہ مسجد گلزار مدینہ کی انتظامیہ کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ان کی آمد سے پہلے ایک ایسی شخصیت جس نے ان سے وقت لے کر ہمیں دیا اور ان کی وجہ سے آپ تشریف لائیں، وہ قائد نوجوانان، ہمارے محبوب لیڈر جناب انجمن نوجوانان اسلام کے سربراہ، ہمارے محبوب لیڈر جناب طارق محبوب صاحب تشریف لاتے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں حضرت قبلہ صاحب کو بلائیں گے بھی اور اپنی پیار بھری گفتگو بھی فرمائیں گے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظات حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں اور نوجوانوں کو آج کے دور کے حوالے سے فکر انگیز پیغام دیں، کیونکہ طارق بھائی ایئرپورٹ پر بھی بہت خصوص کچھ باتیں فرما رہے ہیں۔ سانحہ نشتر پار کے غازی بھی ہیں جناب الحاج طارق محبوب صاحب۔ میں ان کے لیے اس نعرے کی تمنا رکھتا ہوں جو ایک نوجوان کی طرف سے لگنا چاہیے، اور آپ میں سے ہر شخص کا جذبہ جوان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نحمد صلی اللہ رسول کریم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ طارق عظیم صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان، سفیر امن، چیئرمین سنی طاعت کونسل پاکستان،
सरबराह मरकजी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, रुकन कौमी असम्बली जनाब साहबजादा हाजी फजल करीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा आरिश ओवैसी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, हज़रात उलमाए वक़ार मशाइख़ इज़ाम, बुजुर्गान दीन मिल्लत, शमए रिसालत के परवान। आज अल्लामा आरिश ओवैसी दामद बरकातुहुल आलिया ने तफसीर कुरान की अजीम सआदत हासिल की है और हमारे कुलूब को कुरान की अज़मत हुर्मत और इश्क़ रसूल से मुनव्वर फरमाया है। आज मगरिब और इस्तेमाल कुरान की बेहुरमती के मुर्तकिब हो रहे हैं। अरे ये वो कुरान है जो फर्श पर पढ़ा जाता है, अर्श पर सुना जाता है। इसकी अज़मत और हुर्मत को कोई ताकत और साजिश कम नहीं कर सकती है। अल्लामा आरिश ओवैसी ने तफसीर कुरान की आला हज़रत के तर्जुमे कुरान से, अरे हम तो अहले हक हैं, हम तो मिलाद वाले हैं, फसाद वाले नहीं हैं, हम तो दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक आशिक़ रसूल जिंदा है, अज़मत कुरान का चर्चा होता रहेगा, अज़मत कुरान की रोशनी से इनकलाब होता रहेगा। मगरिब और इस्तेमाल और उसके अजायब सुन ले। अफगानिस्तान में नेटो फौजों के हाथों कुरान पाक की बेहुरमती का इर्तिकाब हमारे ईमान और अकीदे पर हमला है। आज उसके गुमाश के एजेंट हमें कुरान से और साहिब कुरान से दूर करना चाहते हैं। आज हमें लादीनियत, अज़बियत, लिसानियत और फिरकावारियत की आग में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलाम, हमारा रिश्ता अल्लाह और रसूल और उसके कुरान से है। इस रिश्ते को मगरिब के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को ये इज़्ज़त, ये मर्तबा फजीलत हासिल है कि ये मोमिनों के सीनों में मुज़य्यन कर दिया गया है। अरे दुनिया के तमाम और मिट जाएंगे, लेकिन कुरान को ये अज़मत, फौकियत और मर्तबा और सआदत हासिल है कि ये मोमिनों के दिलों में मुज़य्यन कर दिया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों का साथ दो। सच्चे कौन है? सच्चे कौन है? खुदा वाले, रसूल वाले, औलिया वाले हैं। अरे सच्चे कौन है? दाता अली अजमेरी वाले हैं। सच्चे कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं। सच्चे कौन है? बाबा फरीदुद्दीन शकर वाले हैं। सच्चे कौन है? लाल शहबाज कलंदर वाले हैं। सच्चे कौन है? अब्दुल्ला शाह काफी वाले हैं। अरे कैसे कैसे दिए मेरे सरकार ने ये नतीजे हमें रोशन के लिए। आओ इस ईमानी रूहानी महफिल में हम तजदीद अदब वफा करें। क्या करें कि हमारा और आपका रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? कुरान ने फरमा दिया, कुरान ने फरमा दिया कि काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है। फौकियत है तकवा और परहेज़गारी पर। हमारा और आपका रिश्ता दीन का, ईमान का, अकीदे का रिश्ता है। आज हमारे ईमान और अकीदे पर हमला हो रहा है और उम्मत की अगर कोई सच्चाई, हक़ानियत, जुर्रत और बहादुरी से
کوئی قیادت کر رہا ہے تو سنیو، یہ فائد جگر گوش ہے محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادہ فضل کریم ہے، جو امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، جو تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو آؤ صاحب قرآن سرکار دو عالم کے دامن سے وابستہ ہونے کا عہد اور عزم کریں کہ کتنی ہی قومیتیں وجود میں آئی، دہر میں خوش تو تر کے رشتے سے بس ہم نے بنیاد دوستی رکھ دی، یاد خیر البشر کے رشتے جو حضور کا غلام ہے، ہمارا بھائی ہے، غلامی مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ ہماری قومیت کا سنت ہے۔ زمان و زمین، رنگ و نسل کا کوئی رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق رسول، پیغام محبت رسول اور قرآن نے مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حق والوں کے پرچم تلے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہے کافی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہے کافی، اور انسان کا اللہ پہ ایمان ہے کافی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان ہے کافی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ہے کافی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے کافی، اور انسان کا اللہ ایمان ہے کافی، لیکن جو ان سے پھرے اس کی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن جو ان سے پھرے اس کی شفاعت نہیں ہوگی، بے نام محمد تو عبادت نہیں ہوگی، لیکن جو ان سے پھرے اس کی شفاعت نہیں ہوگی، بے نام محمد تو عبادت نہیں ہوگی، جو عقدہ تسلیم ہے وہ حل نہیں ہوتا، جو عقدہ تسلیم ہے وہ حل نہیں ہوتا، بن ان کے تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا، بن ان کے تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا، بن ان کے تو کلمہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ فضل کریم صاحب سربراہ سنی اتحاد کونسل MNA، اور جس وقت گستاخوں نے للکارا تو ان کی للکار کا جواب میرے صاحبزادہ صاحب نے پوری دنیا کے سنیوں کو متحد کر کے دیا۔ میں حضور سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں، اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنا وقت عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ عنتم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحب صدر، گرامی قدر، علماء وقار، قائدین اہل سنت، مشائخ ملت اسلامیہ، آج ہم سب قرآن عظیم کی جو تفسیر حضرت علامہ مولانا سید عارف شاہ اویسی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے، اس کی تقریر میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی حکمت
والی کتاب ہے جس کا جتنا بھی تذکرہ کیا جائے وہ کم. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان، خشکی اور تری کے تمام علوم کو سمجھ دیا. ام الکتاب قرآن عظیم ہے اور یہ اتری امام المرسلین محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر. بھیجنے والا اللہ، اتاری گئی اس کے محبوب رسول نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر. دنیا کے تمام علوم چاہے ظاہری ہوں باطنی ہوں وہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دیا. لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کی عزت، قرآن کی عظمت، قرآن کی تعظیم اور قرآن کریم کی تکریم اور احترام مسلمانوں پر لازم ہے. قرآن عظیم کا وہ فلسفہ کہ جس فلسفے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحیفہ آسمانیوں کی مجموعے کا نام قرآن پاک، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، توریت کا، انجیل کا اور زبور کا مطالعہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے کہیں بھی کسی نبی کو، کسی رسول کو اس کی قوم پر مبعوث فرمانے سے قبل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس رسول کا تذکرہ احسان عظیم کے ساتھ نہیں کیا. لیکن جس وقت اس کے محبوب کی باری آتی ہے، وَالضُّحَا کے چہرے والے رسول کی باری آتی ہے، وَاللَّيْلِ کے ظلم والے رسول کی باری آتی ہے، آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، مظہر خداوندی کی باری آتی ہے، نور مجسم کی باری آتی ہے، شفیع معظم کی باری آتی ہے، رحمت دو عالم کی باری آتی ہے، ہادی برحق کی باری آتی ہے، شب اسرا کے دولہ کی باری آتی ہے. اس وقت اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنین میں نے تم پر احسان عظیم کیا. کہنے والا کون ہے؟ اللہ. احسان عظیم کیا. آج تو علماء کرام مفتیان اعظام تشریف فرما ہے، عجب عجب مسالک بن گئے. بعض لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ سیاست میں آ کر عقیدے کا اظہار اتنا کھل کر نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا میرے بابا نے تو سعودی عرب میں بد مذہبوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ایک سیاست کا ہزاروں سیاستیں نبی پاک کی نالائل مقدس پر قربان کی جا چکی ہیں. آج وہ لوگ جو کہنے والے کہ نبی کا نعوذ باللہ اگر خیال نماز میں آ جائے، استغفر اللہ، نماز ٹوٹ جاتی ہے کہتے ہیں، اور پھر یہ نعرے لگاتے ہیں شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلفاء راشدین کا نظام آ جائے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے؟ جب نبی پاک احمد مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام قبلہ اول کی طرف رخ کر کے نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے، تو قلب اطہر میں یہ خیال آ گیا کہ اے اللہ میری شان کیا ہے. تمام انبیاء اور مرسلین نے ادھر ہی رخ کر کے تیری عبادت فرمائی، میری شان کیا ہے؟ فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ کا میسج کنوے کرنے کے لیے سرکار دو علیہ وسلم کے قلب اطہر میں فرمایا کہ اے محبوب، جدھر تم اپنے رخ انور کو پھیر لوگے
قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب جدھر تم اپنے رخ انور کو پھیر لو گے اللہ اپنے قبلے کے رخ کو ادھر پھیر لے گا میرے نزدیک۔ یہ آیہ کریمہ ہمارا ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا احناف کا الحمدللہ رب العالمین کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز لوٹ کر کس کی طرف جانی ہے؟ اللہ کی طرف۔ ساتوں زمینوں کا مالک اللہ، ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ۔ ہر چیز پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے اپنی مشیت کے مطابق۔ لا متناہی خزائن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے یا نہیں؟ اب قرآن پاک کا مفہومی ترجمہ آپ فرما لیں، لغوی لحاظ سے فرما لیں، کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب تم جدھر اپنے رخ انور کو پھیر لو گے اللہ نے قدرت دی محمد مصطفیٰ کو۔ یہ آیہ کریمہ سرکار دو عالم روح کائنات کے اختیارات کی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے اس کی دلالت ہے۔ یہ آیہ کریمہ اور اب سوال یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کا نعوذ باللہ خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی تو اللہ کے لیے ہے، جو پیچھے صحاب رسول تھے جب سرکار نے اپنے رخ انور کو پھیرا، اصحاب رسول نماز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے، زلف مصطفیٰ کی زیارت کرتے، رخ انور کو پھیرا۔ آج کا مولوی نہیں تھا، آج کا بدمذہب نہیں تھا، وہ صحابہ تھے، وہ چمکتے ہوئے ستارے تھے، وہ یار غار تھے، وہ اصحاب رسول تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی کا علم ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا کھاتا ہے، نبی ہم جیسا پیتا ہے، نبی کا جب اتنا کرو جتنے اپنے بڑے بھائی کا، اپنے باپ کا اور اپنی ماں کا کرتے، وہ یہ نہیں تھے۔ رخ ادھر پھیر لیا، فراغت نماز کے بعد میرے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں تم نے رخ کو کیوں پھیرا؟ حدیثوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا اللہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے رخ کو مڑتا ہوا دیکھا تو ہم نے بھی تو رخ کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر میں آپ کی پیاس بجھاؤں گا۔ اب مجھے یہ فرمائیں کہ نماز میں محبت صحابہ کی سنت ہے یا نہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیاری نہیں، بھی ہمارا کوئی پروگرام نہیں کہ بے اختیاری نبی پر کلمہ پڑھیں۔ آپ کا خیال ہے ہم تو با اختیار نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کے فضل سے عطائی زندہ محمد پر کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ طیبہ اس پر گواہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو رسول ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ گواہی دینے والا ہوتا ہے، جو گواہی دینے والا ہوتا ہے وہ آمنہ کا تاج محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں، ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ چونکہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ہر نبی اور ہر رسول نے اللہ کی مشیت کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ کر انبیاء اور مرسلین کو اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی مشیت کے مطابق اپنی قبور کے اندر زندہ و جاہر رکھا انبیاء اور مرسلین کو. اور یہ آپ بتائیں کہ کیا ہم نے مردہ محمد پر کلمہ پڑھا؟ اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، تھوڑی کام میں غور بات ہے، تو کیا آپ اور میں صاحب ایمان ہو سکتے؟ ممکن ہی نہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک اللہ کے رسول ہیں. جو رسول ہوتا ہے وہ پل صراط پر اپنی امتیوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے. اور یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، بے شک ہمارا ایمان ہے. ہر چیز کی توبہ قبول فرمانے والا اللہ ہے. اللہ غیب کی خبر جانتا تھا یا نہیں؟ جانتا ہے، جانتا رہے گا. اللہ غیب پر قدرت رکھتا ہے. اللہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ ڈائریکٹ توبہ کو قبول فرما سکتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرتا ہے میرے محبوب کے دامن پناہ میں آ کر مجھ سے توبہ کرے، میں اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماؤں گا. یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ وسیلہ سمجھتے نا کیا؟ حضرت تشریف فرما آپ کے مریدین آپ کے وسیلہ سے، اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کی نالان مقدس کے صدقہ سے، آپ کے وسیلہ سے طریقت کے مناسب طے کر رہے ہیں. حقیقت اور معرفت کے خزائن اللہ کے فضل سے حاصل کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے نبی علیہ السلام جن پر کلمہ پڑھا، دیکھیں آج اس سائنٹیفک دور کے اندر قرآن عظیم نہیں، اللہ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ برحق ہے، برحق تھا اور برحق رہے گا. قرآن پاک میں وَلَا رَبِّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ میں نے خشکی اور طریقے تمام علوم کو اس قرآن عظیم کے اندر سمجھ دیا. آج دنیا ترقی کر گئی، سائنٹیفک دور ہے. یقین فرمائیں کہ جو احکام اللہ کے رسول کی زبان رسالت سے جاری ہوئے، اس لیے ہمارے فقہاء، علماء، محدثین اور مفتیان اعظام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم اللہ کی حمد ہے اور نعت مصطفیٰ. نعت مصطفیٰ. آج اس سائنٹیفک دور کے اندر بھی احکامات الہیہ جس کا تذکرہ 1400 سال قبل میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے جاری فرمایا. قرآن پورا اللہ کا زبان رسالت سے جاری ہوا ہے. یہ بات قابل غور ہے. زبان رسالت سے جاری ہوا سارے کا سارا قرآن. اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت کے مطابق اپنے محبوبوں کو نوازتا ہے. اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض کو قائم رکھے. ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت برحق ہے. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا. ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضور سیدنا عمر فاروق کا ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عثمان غنی کا ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو علی المرتضیٰ کا تھا. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. خدا کے فضل و کرم سے ہم اسی عقیدے کے کاربند ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مسلک حقہ، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مغرب کے اندر، افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی امریکہ نے کی ہے. گوانتانامو بے کے اندر امریکن نے نعوذ باللہ خاکم پر دہن قرآن عظیم کے نسخوں کو جلایا ہے. آج وہ آئی سی کہاں ہے؟ آج ممالک اسلامیہ کے رہنما کہاں ہیں؟ آج کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ عظمت قرآن جب سے ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے نکلی، اللہ نے تباہی اور بربادی ہمارے مقدر میں دی. اس لیے ضروری ہے
کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق، میں تو اسی کو مسلمان سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ کو عطائی آدم نہ جانتا ہو، عطائی میں غیب پر ایمان رکھتا ہو، وگرنہ منافقین کا تذکرہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، قرآن میں مقدس مرتبہ موجود ہے۔ اس کے مصداق کو ہم مسلمان الحمدللہ نہیں سمجھتے، بالخصوص امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، امام ربانی مجد الفسانی کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، وہ فرمایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی عاشقوں کے امام ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں کہ کانٹا میرے جگر غم روزگار یا رسول اللہ یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر۔ میرے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں دلوں کو تازگی ایمان کی تازگی ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ آئیے ذرا اللہ کے ولی کا دل بھی خوش کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اس کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء سخالۃ، ہر چیز کے لیے ایک صفائی کی چیز ہوتی ہے، وسخالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے۔ لا الہ کہہ دیجئے محمد رسول اللہ۔ بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے، بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں یا رسول اللہ، بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں، جو تاجدار بھی تیرے سنگ در سے گزرے ہیں۔ بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں، بنا کے تاج کو کاسا ادھر سے گزرے ہیں، جو تاجدار بھی تیرے سنگ در سے گزرے ہیں۔ ازل سے لے کے اب تک ہے مرحلے جتنے، علماء کرام کے لیے یہ شعر بڑا قابل توجہ ہے۔ میں علماء کے چہرے کے نور سے پہچانوں گا کہ انہوں نے اس شعر کے اندر کتنا غور فرمایا کہ ازل سے لے کے اب تک ہے مرحلے جتنے، ازل سے لے کے اب تک ہے مرحلے جتنے، وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں، وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں۔ اسی لیے تو مدینے کی ہر گلی چومی، اسی لیے تو مدینے کی ہر گلی چومی، نہ جانے آقا آپ کدھر سے گزرے ہیں، اسی لیے تو مدینے کی ہر گلی چومی، نہ جانے آقا آپ کدھر سے گزرے ہیں۔ کوئی جب میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، اللہ کہہ دو سبحان اللہ، کوئی جب میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں۔ کوئی جب میرے حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا، پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے ہیں۔ دربار عالیہ صالح شریف ہمارا وہ مرشد خانہ ہے جہاں پر نسبت رسولی 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر شب کے لمحے، ہر دن کے لمحے نسبت رسولی کے چشمے ابل رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں۔ ہاں ہم نے ایسے انپڑھ دیکھے ہیں جن پر حضور نے نظر فرمائی تو وہ خطیب ہو گئے، ہم نے ایسے انپڑھ ڈھیلے دیکھے ہیں، ایسے انپڑھ پتھر دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں رہتے تو کبھی نہ بول پاتے، ان کی خوش نصیبی کہ انہیں حضور ثانی سرکار کی ٹھوکر نصیب ہو گئی، ادھر حضور کے قدموں کی ٹھوکر لگی، وہ پتھروں نے بھی کلمے پڑھنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ میرے وہ مشائخ ہیں جہاں پر میرے حضور دادا، میرے دادا جان، میرے والد گرامی ننگے پاؤں حاضری دیا کرتے تھے، اور میرے مرشد پاک بھی ننگے پاؤں حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر پیدل حاضریاں دیا کرتے تھے، اور ہاتھ باندھ کے مسکین بن کے میرے دادا مرشد اس دروازے پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دربار ہے
جس دربار کے ٹکڑے کھانے والا پھر دنیا کے سامنے محتاج نہیں رہتا. یہ وہ دربار ہے جو دربار رسولی کہلاتے ہیں. یہ وہ ہستی مبارک ہیں. دربار شریف صالح آباد سے حضور کے ساتھ تشریف لایا ہوا ایک نہایت خوبصورت نعت خوان، ایک نہایت پیارا نعت خوان، ثنا خوان مصطفیٰ، کہ جب نعت پڑھتا ہے بغیر ویزے کے مدینے پہنچا دیتا ہے. جب نعت پڑھتا ہے ہاں دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت. دل کے بنجر کھیت میں کرنے اگا دیتی ہے نعت. بچھڑے ہوئے رسول سے ملا دیتی ہے نعت. ہاں وہ نعت شریف پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب صاحبزادہ محمد ریحان نقشبندی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تمام حضرات محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے. اور ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک اللہ کا ولی موجود ہے اور ہم ان کی زیارت سے مستفید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر سلامت رکھے. مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت خوبصورت نعت شریف کے ساتھ مل کے پڑھیے. تاجدار مدینہ کے جلوے تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. دور رہ کر وہ پرباشنا ہے. ارے دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. دور رہ کر وہ پرباشنا ہے. دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. اور جن کو ان کی توجہ نے پالا جن کو ان کی توجہ نے پالا ان کی رحمت میں جن کو نوازا ان کی رحمت نے جن کو پالا جن کو ان کی توجہ نے پالا. ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو. ارے وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو. وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. تاجدار مدینہ
دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور میرے آقا کی جن پر نظر ہے، ارے دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، میرے آقا کی جن پر نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسرار پائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور والی دو جہاں ایک نظر ہو، ہم فقیروں کی جانب گزر ہو، والی دو جہاں ایک نظر ہو، ہم فقیروں کی جانب گزر ہو، ذکر سے تیرے شاہ مدینہ، ذکر سے تیرے شاہ مدینہ، تیری محفل سجائے ہوئے ہیں، ذکر سے تیرے شاہ مدینہ، تیری محفل سجائے ہوئے ہیں، اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ پرباشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ آئیے پنجابی کا ایک بہت خوبصورت کلام مل کے پڑھیے۔ گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو، مدنی من ٹھار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو، مدنی من ٹھار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو، مدنی من ٹھار دیا ریسا نہیں جے میری سرکار دیا، اور جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، جان ساری دنیا دی میرا مصطفیٰ، واللیل ظلمات چراغت توہا، واللیل ظلمات چراغت توہا، سورتاں قرآن دیاں سورتاں قرآن
دیاں صورتاں قرآن دیاں صورتاں قرآن دیاں صورتاں قرآن دیاں پکار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو مدنی من ٹھار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں جان ساری دنیا دیا میرا مصطفیٰ جان ساری دنیا دیا میرا مصطفیٰ واللیل زلفات چراغ توہا واللیل زلفات چراغ توہا صورتاں قرآن دیاں صورتاں قرآن دیاں صورتاں قرآن دیاں پکار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو مدنی من ٹھار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں اور ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولتا ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولتا ایویں نہیں جے میرا آقا لب کھولتا آپ دی زبان وچوں رب بولدا آپ دی زبان وچ رب بولدا گلاں دسے مدنی میرا گلاں دسے مدنی میرا گلاں دسے آقا میرا گلاں دسے عرشاں تو پار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو مدنی من ٹھار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں اور آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے جبریل چومنا تیرے تلوے جبریل چومنا تیرے تلوے شانہ اونچیاں 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 اللہ تیرے یار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو مدنی من ٹھار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں آقا تیرے جلوے خدا دے جلوے اور جبریل چومدا تیرے تلوے شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں شانہ اونچیاں اللہ تیرے یار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں گلہ کرو گلہ کرو گلہ کرو اللہ گلہ کرو مدنی من ٹھار دیاں ریسا نہیں جے میری سرکار دیاں اس وقت ہمارے پاس علماء کرام الحمدللہ رونق افروز ہیں اور علماء اہل سنت نے جس طرح شفقت فرمائی
دورہ تشریف کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں حضرت علامہ غلام نبی صاحب ہزاروی تشریف فرما ہیں، جنہوں نے 10 سال کے عرصے میں 3 مرتبہ پورا قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اپنی مسجد میں بیان فرمایا. بہت عظیم الشان ہستی ہیں اور تشریف لائے، شفقت فرمائی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اس وقت بلا تاخیر اس ہستی کی خدمت میں التجا کروں گا کہ بہت عرصہ پہلے جب میں نیو کراچی میں نارتھ کراچی میں بالکل نوارد تھا اور وہ ہستی جہاں کہیں بھی ان کا بیان ہوتا میں ان کا بیان بڑی محبت سے سنتا، بڑی عقیدت سے سنتا، اور وہ شفقتیں، علمی شفقتیں، روحانی شفقتیں، محبتیں میرے ساتھ اپنے پورے پیار اور خلوص کے ساتھ رکھتے تھے اور آج تک رکھتے چلے آئے ہیں. الحمدللہ استاذ العلماء بھی ہیں، استاذ المدرسین بھی ہیں، استاذ الافتاء بھی ہیں، استاذ الارشاد بھی ہیں، صاحب نحو بھی ہیں، صاحب صرف بھی ہیں، صاحب منطق بھی ہیں، اصول بھی جانتے ہیں اور معقول بھی جانتے ہیں اور منقول بھی جانتے ہیں، پڑھانا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، بیان پر بھی ملکہ حاصل ہے. اور جس کسی کو درس و تدریس میں آپ شفقت سے نوازتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھنے والا طالب علم حل میں مزید کہتا رہتا ہے کہ شفقت اتنی ہوتی ہے، اور ان کے سینے میں بھی ہوتا ہے کہ حل میں مزید، اور وہاں بھی حل میں مزید، کہ ہاں پڑھانے والا ہو ایسا تو پڑھنے والا بھی جو ہے نا وہ کمال میں پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ بے شمار علماء آپ کے شاگرد ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑی صلاحیت بخشی. ہمارا احساس ہے کہ وہ آج دورہ تفسیر قرآن کی اس اختتامی تقریب میں ہی نہیں بلکہ اس درمیان میں آپ کئی مرتبہ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے جامعہ عمر بن خطاب میں اور یہاں پر شفقت فرمائی، آ کر بیٹھے. حالانکہ یہ دورہ تفسیر قرآن عوام کے لیے تھا، لیکن آپ نے آ کر شروع سے آخر تک بیٹھ کر شفقت فرمائی اور سرپرستی فرمائی. میں حضور قبلہ کعبہ ثانی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ کے نظر کرم پانے کے لیے بھی کہ ایک ولی اللہ کی نظر کرم ایسی ہستی پر بھی پڑے گی تو یقیناً حضرت قبلہ مفتی استاذ العلماء مفتی محمد فیاض الحسن صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں اور بڑی عظیم شان ہستی ہیں. میں آپ کے نعروں کی گونج میں حضور قبلہ کعبہ ثانی سرکار کی موجودگی میں درخواست گزار ہوں کہ حضور چند کلمات مبارکہ سے ہمیں مستفیض فرمائیے. الحمدللہ الحمد للمتوحدین بجلال المتفردین وصلاته وسلامه دوما على خير الانام محمد والآل والأصحاب والمأوى عند الشدائد فإن العظيم توسلي بكتابه وبأحمده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی قدر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فخر السادات آل رسول پیر طریقت رہبر شریعت منبع ولایت و حکمت مفسر قرآن مفتی علی سنت حضرت پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں سے یہ ایک روحانی جہان آباد فرمایا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد. بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے اور بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے جو لائق تقلید ہے، جو لائق پیروی ہے، جو بے نظیر بھی ہے، جو بے مثال بھی ہے. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
مشعل راہ بنایا اور قرآن کریم کے مضامین کو، مفاہیم کو، اوامر کو، نواہی کو اپنا مقصد حیات بنایا. دنیا کے اندر بھی کامیابی نے ان کے قدم چومے اور آخرت کے اندر بھی کامرانی ان کا استقبال کرے گی. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ رب العزت اس کلام کے ذریعے، اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو سر بلند فرما دیتا ہے، اور جنہوں نے قرآن سے رشتہ جوڑا وہ سر بلند ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن سے رشتہ توڑا ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو گئی. یہ وہ قرآن ہے. حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی فاعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو میرے قرآن نے ذکر سے اور سوال سے مشغول کر رکھا ہے. جو قرآن کے اندر مشغول رہا، تلاوت قرآن کے اندر مصروف رہا، قرآن کے مطالعے میں مصروف رہا، قرآن کے ترجمے اور تفسیر اور توضیح اور تشریح میں مصروف رہا، اللہ فرماتا ہے جو اپنا دامن پھیلا کر دن رات مجھ سے خیرات مانگ رہے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم مانگنے والوں کو اتنا عطا نہیں کرتا جتنا قرآن سے رشتہ جوڑنے والے کو بھی مانگنے عطا کر دیتا. وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اس لیے کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے ذات باری تعالیٰ کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. اس مخلوق کی کوئی نسبت نہیں اس خالق کے ساتھ. وہ یکتا ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے. اس کا کلام بھی اس کی صفت ہے، وہ بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رب ذوالجلال نے تخلیق ارض و سما سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے لائق سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین فرشتوں کو تلاوت کر کے سنائی. کیا مجمع ہے قدسیان فلک کا. اور رب ذوالجلال جس کا یہ کلام ہے وہ متکلم بھی خود ہے. وہ اپنی شان، اپنی عظمت کے لائق ملائکۃ المقربین کو، حاملین عرش کو، آکاش اور افلاک کے باسطوں کو اپنا کلام پڑھ کر سنا رہا ہے. جب وہ فرشتے اللہ کا کلام سنتے ہیں جھوم اٹھتے ہیں اور امت مصطفی کی قسمت پر رشک کرتے ہیں اور وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. طوبیٰ لأمت ينزل هذا عليها، طوبیٰ لألسنة تتکلم بهذا، طوبیٰ لألواف تحمل هذا. کتنی خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ بے نظیر قرآن اترے گا، اور کتنی خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو قرآن کی تلاوت سے تر ہوں گی، اور کتنے خوش نصیب ہے وہ سینے کہ جو قرآن کی امانت اپنے اندر محفوظ کریں گے. علامہ مفسر قرآن مفتی اہل سنت سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی، میں نے یہاں شرکت کی سعادت حاصل کی جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اور قرآن کی تشریح، توضیح اور تفسیر کر رہے ہوتے تھے تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے مبارکباد پیش کی تھی. آج جب عارف شاہ اویسی اپنی ترنم بھری زبان سے اور اس کو ترنم لہجے کے اندر تلاوت قرآن فرما رہے ہوتے تھے تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے کہ فرشتوں ہم نے کتنی برمحل مبارکباد پیش کی تھی. طوبیٰ لأمت ينزل هذا عليها، طوبیٰ لألواف تحمل هذا، طوبیٰ لألسنة تتکلم بهذا. کہ یہ ایک منظر پیش ہو جاتا ایسا حسین و جمیل کہ سننے والے بھی محظوظ ہوتے تھے، پڑھنے والے بھی محظوظ ہوتے تھے. قرآن ایک سمندر ہے، اس کے اندر ایک گہرائی ہے، جو بھی اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے وہ موتی چن چن کر لاتا ہے. اور علامہ سید محمد عارف شاہ صاحب اویسی دامت برکاتہ العالیہ نے قرآن کریم کے اندر غوطہ لگا کر وہ موتی چن چن کر آپ کی گود میں ڈالے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کے مضامین کو اور مفاہیم کو سنا ہے اور سمجھا ہے. اور یہ وہ قرآن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء.
قیل یا رسول اللہ ما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. حضور نے فرمایا یہ دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے کہ لوہے کو پانی لگ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے. زنگ لگے لوہے کو تو لوہا بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر زنگ لگے دل کو تو دل بھی بیکار ہو جاتا ہے. اگر تم اسے کارآمد بنانا چاہتے ہو اور اسے مفید بنانا چاہتے ہو اور اپنے ذوالجلال کی معرفت کا خزینہ بنانا چاہتے ہو اور عشق مصطفیٰ کا مخزن بنانا چاہتے ہو تو اس کے زنگ کو اتار دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما جلاؤها. لوہے کا زنگ تو ہم اتارا جانتے ہیں، مگر دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے یہ تو آپ ہی فرمائیں گے. حضور نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو دوستو، عارف شاہ صاحب قبلہ دامت برکات العالیہ نے ہمارے دلوں کا زنگ اتارا ہے اپنی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ترجمے کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تفسیر کے ذریعے سے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کو مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے ایمان میں، ان کے ایقان میں، ان کے وجدان میں برکت پیدا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.